Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you all to the first podcast of Aqliyati Falah Education Center, which is guided by Aqliyati Falah Foundation. آج ہمارے درمیان موجود ہے اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر محمد طارق انور بھائی، اور ہمارے بیچ موجود ہے اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر محمد عدنان اختر بھائی۔ آئیے اس پوڈ کاسٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ہمارے فاؤنڈر سے، جو اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کو سٹارٹ کرنے میں بہت اہم کردار رہا ہے، ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے نظر میں اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیے، اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن ایک سوچ کا نام ہے۔ اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن ہم لوگوں نے ایک مقصد کے تحت جو ہے اس کی بنیاد جو ہے رکھی گئی تھی۔ اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کی جو بنیاد ہے وہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک مقصد کے تحت جو ہے بھیجا ہے، تو اسی مقصد کے تحت جو ہے اس کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ آپ جو ہے خدمت خلق کیجیے، تو خدمت خلق کرنا کسی فرد واحد سے جو ہے ممکن نہیں ہو سکتا ہے، تو تمام طرح کے مختلف طرح کے جو لوگ ہیں جو اس سے خدمت خلق میں اپنے دلچسپی جو ہے رکھتے ہیں، ان سارے لوگوں کو ایک چین میں جوڑ کر کے ایک جو ہے اس تنظیم کی جو ہے شکل بنائی گئی، تو اس لیے اس کی جو ہے بنیاد ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس وقت جب آپ نے اس کو سٹارٹ کیا تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کی ضرورت کیا تھی؟ اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر مختلف طرح کے لوگ، مختلف طرح کی سوچ اور مختلف طرح کے جو آئیڈیاز ہیں جن کے پاس، ان سب کو اگر جوڑ دیا جائے تو قوم اور جو ہے ملت کی فلاح کو بہتری کے ساتھ کر دیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں آپ سمجھیے گا یہ بات کہ اگر سوسائٹی کے اندر کچھ چیزوں کو چینج جو ہے کرنا ہے، تبدیلی کرنی ہے، اس کو اگر بدلاؤ کرنا ہے، تو لوگوں کو، مختلف طرح کے لوگوں کو شامل کر کے ہی اس کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، جو آپ کے سامنے ابھی نظر آ رہا ہے۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن نے اپنا پرائمری گول ایجوکیشن کو ہی کیوں بنایا؟ بہت ساری تنظیمیں کام کرتی ہے، کچھ تنظیمیں چیریٹی پہ کام کرتی ہے، کچھ تنظیمیں ہیلتھ پہ کام کرتی ہے، تو آپ کا مقصد ایجوکیشن ہی کیوں تھا؟ اقلیتی فلاح ایجوکیشن سینٹر جس کی آپ جو بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، تو 2018 میں غالباً ہم لوگوں نے جو ہے ڈور ٹو ڈور سروے کیا تھا۔ اس سروے کے اندر ہم لوگوں کو یہ ڈیٹا میں جو ہے میسر ہوا تھا کہ ہمارے جہاں پہ ہم اور آپ جو ہے رہتے ہیں، جو ہمارا مقامی جو ہے پیدائش گاہ ہے، اس کے اندر اس بات پہ جو ہے دیکھا گیا، محسوس کیا گیا کہ تعلیم کے پرتی بچوں بہت جو ہے کم ہے، تعلیم ان کو جو اسکول نہیں جا پاتے ہیں یا گھر میں کام کر رہے ہیں، اور جو ہے کم عمر جو ایریا تھا ہم لوگوں کا، کم عمری میں جو ہے کلاس 6 تک پڑھ رہے تھے، اس کے بعد جو ہے کام میں جو ہے لگ جا رہے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی تھی کہ کچھ بچے کلاس 6 کے تھے، کلاس 5 کے تھے سرکاری اسکول کے، اور ان کو ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں آ رہا تھا۔ ان کی جو بیسک نالج جو تھی وہ بڑی کم تھی۔ تو اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کی بنیاد اسی لیے رکھی گئی کہ ان کی بیسک نالج کو بیسڈ کر کے، اور تھرڈ کلاس جو بچے ہم لوگوں کے پاس ہیں جن کو دنیا مسترد کر چکی ہے، تو ان سبھی بچوں کو ہم لوگ اڈاپٹ سمجھیے کہ ان کو قبول کر کے ان تھرڈ کلاس والے بچوں کو فرسٹ کلاس میں تبدیل کرنے کی کوشش میں ہم لوگ انشاءاللہ ہیں۔ بہت اچھا، آپ کا ایم اور آبجیکٹو بہت اچھا ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر محمد عدنان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عدنان اختر، میں ابھی کولکتہ مولانا آزاد کالج سے گریجویشن کی ڈگری کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سی ایس کی بھی پریپریشن کر رہا ہوں الحمدللہ۔ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کولکتہ میں زیر تعلیم ہے، تو آپ اس فاؤنڈیشن کو جوائن کرنے کی کیا ضرورت سمجھتے ہیں؟ آپ نے کافی اچھا سوال کیا مجھ سے کہ مجھے نیڈ کیا تھی کہ اس فاؤنڈیشن کو جوائن کرنے کی، ہے نا۔ اصل جو معاشرے میں ابھی جو سوسائٹی کے اندر جو ابھی مسلمانوں کا حالات ہے، تو اللہ رب العزت نے میرے دلوں کے اندر ایک بات کو ڈالا کہ مسلمان طبقے کے اندر جو ایجوکیشن ہے وہ ایک دم 0% آپ مان کے چلیے، کچھ نہیں ہے مسلمان کے اندر ایجوکیشن۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سب سے پہلا جو لفظ کو استعمال کیا اللہ رب العزت نے، وہ استعمال کیا اللہ نے اقرا، پڑھو۔
اور آج مسلمان اسی چیز سے مسلمان آج غافل ہے، اس کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنے حالات ڈالے مسلمانوں کے اوپر، اتنی ساری حالات کو بھیجا اللہ نے، ہاں، لیکن مسلمان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اٹھ کھڑا ہوئے اور اس امت کے لیے ہم کچھ کرے۔ تو ہمارا اور آپ کا جو میرے اندر اللہ نے احساس ڈالا کہ اس امت میں ایجوکیشن ہم کس طرح، جو غریب یتیم بچے ہیں اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں، جن کو پڑھنے کی بہت دل میں جذبہ ہے، بہت دل میں شوق ہے، ان کی نیڈ کو ہم کیسے فلفل کریں۔ تو اسی لیے اللہ نے ہم سے اس فاؤنڈیشن میں جوڑا اور اللہ نے ہم سے کام لینا چاہا۔ بہت اچھا، آپ کا بہت سیٹسفائنگ جواب دیا۔ آپ کے علم کی بہت کمی ہے ہمارے فاؤنڈیشن، ہمارے معاشرے میں، تو جو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ تعلیم پہ ہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت ساری تنظیمیں چلتی ہیں ایجوکیشن کے لائن سے، بھی بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہے پورے انڈیا بھر میں۔ آپ کا تنظیم ان تنظیموں سے کیسے فرق ہے؟ کیا فرق ہے آپ کے تنظیم میں اور دوسرے تنظیموں میں؟ کافی اچھا سوال کیا آپ نے مجھ سے کہ میرے تنظیم اور جو اتنے سارے ہندوستان کے اندر جو تنظیم چل رہی ہے، ان میں اور میرے تنظیم میں کیا ڈفرینس ہے۔ تو ان میں اور میرے تنظیم میں بس فرق اتنا ہے کہ جتنے بھی ہندوستان کے اندر جو تنظیم چل رہی ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن اس کے اندر مارکیٹنگ گیپ یہ ہے، اس کے اندر گیپ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ویسٹرن کلچر کو ہی سکھا رہے ہیں، وہ صرف ویسٹرن کلچر کے ہی اوپر فوکس کر رہے ہیں، وہ اسلامک کلچر کے اوپر ذرا بھی فوکس نہیں کر رہے۔ آج اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو یہاں بھیجا، تو اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم اس دنیا میں جاؤ اور سب کچھ بھول جاؤ۔ ہم اپنے اس تنظیم کے اندر اس بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہم سائنس پڑھا رہے ہیں، بالکل جو ہم جو بھی ایجوکیشن کے بنیاد پر جتنا بھی سائنس کا فنڈامنٹل ہے، جتنا بھی ٹاپک ہے، جتنا بھی لا ہے، سارا کچھ میں ہم بتا رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے صاف صاف سارے پورے قرآن کے اندر اللہ نے سائنس کو بھر دیا ہے، تو ہم بچوں کو ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ جو ہو رہا یہ اللہ کر رہے ہیں۔ بالکل تو ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف بچے کے دل میں کیسے احساس پیدا ہو جائے کہ جو کر رہے اللہ کر رہے، اور کیسے وہ اس فیلڈ میں اللہ کے، جب وہ صبح اٹھے، جب وہ ہمارے کوچنگ میں آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر وہ اپنی دنیاوی تعلیم کو اسٹارٹ کرتے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت ان کے ذہن کو، ان کے جو پڑھنے کا مقصد ہے، جو ہم نے اور فاؤنڈر صاحب نے اور جتنے بھی اس سے فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ان سب نے جو ایک ڈریم دیکھا ہے، ایک اس کا پاتھ دیکھا ہے، ایک اس کا ایم دیکھا ہے، وہ کیسے فلفل ہو سکے۔ تو ہم لوگوں کی یہی ایک نیڈ ہے کہ ہم سب پور پیپل، جتنے بھی غریب اسٹوڈنٹ ہیں، سب کی نیڈ کو کیسے فلفل کرے۔ لوگ آج سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈونیٹ کر دیں گے کچھ چیز، ہم کسی کو کمبل اڑا دیے، کسی کو ایڈمٹ کر دیے، کسی کو کچھ پیسہ دے دیے، لیکن اصل جو نیڈ ہے، اگر ایک گھر میں ایک بچہ اگر پڑھ لے گا نا، تو وہ 7 نسل کے پورے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتا ہے، وہ فاقہ اپنے دور کر 7 سکتا ہے۔ نسل کو بدل سکتا بہت اچھا، بہت اچھے سے ایکسپلین کیا آپ نے کہ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ مغربی تہذیب، جس کو ہم ویسٹرن کلچر کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کے ہم ویسٹرن سے اچھی چیزیں کو لیں گے اور اپنے اسلامک کریکولم میں ڈال کے بچوں کو پڑھائیں گے، ہے نا؟ کیونکہ ہم ویسٹرن کلچر جو سائنس ہم اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے، لیکن ہم اس میں سے جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ لے کر اپنے ساتھ مرج کر کے پڑھائیں گے۔ ہمارا اگلا ہے۔ بے شک۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اس تنظیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اس تنظیم کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ آگے اس تنظیم میں؟ اس تنظیم کا فیوچر ہم لوگوں نے بڑا سوچا ہے، بڑا اس پر غور و فکر کیا ہے کہ ہمارا جو ڈریم ہے
کہ ہندوستان کا جتنا بھی غریب بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے اور جو نہیں پڑھ پا رہا ہے، جس کے پاس سے مال فنڈ کی وجہ سے فائنینشلی جو اسٹرانگ نہیں ہے، جس کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ پڑھ لے لیکن پڑھ نہیں پا رہا ہے، کہیں اچھی اسکول فیسلٹی نہیں ہے. آپ گورنمنٹ اسکول کا بے شک حال جانتے ہی ہے بالکل کیسا بالکل سچویشن گورنمنٹ اسکول میں ہے. تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ہر بچوں کو پڑھائیں گے جن کی پڑھنے کی خواہش ہے، اور ان کو بھی پڑھائیں گے جن کے پڑھنے کی خواہش نہیں بھی ہے. بالکل بالکل بالکل. آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی؟ ایجوکیشن سینٹر کی. اقلیتی فلاح ایجوکیشن سینٹر کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی، تاریخ کی اگر بات کریں تو 9 اگست 2023 کو اس کی بنیاد رکھی گئی. آپ سے میں نے پہلے جو ہے ذکر کیا کہ ہم لوگوں نے گیا ٹائلس ایگزامینیشن کے نام سے جو سلم کے ایریا جو ہم لوگ سروے کیا تھا، جو بچے اس میں سے آئے تھے، تو گیا ٹائلس ایگزامینیشن کے نام سے ہم لوگوں نے ایگزام کنڈکٹ کرایا. آپ دیکھیں گے جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں نیٹ پہ گوگل پہ بہت ساری ویڈیو آ جائیں گی. تو اس میں جو بچے کوالیفائی ہوئے تھے تو ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور بہترین تعلیم جو ہم لوگوں کا ڈریم تھا، جو ہم لوگوں کی خواہش، جو ہم لوگوں کی خواب تھی، تو اس کو حاصل ہم لوگوں کو جگہ تو تھا نہیں ہم تعلیم اس میں دے سکیں جس میں اپنا کیروکولم ہوتا. اور جب انا بھائی نے کہا کہ مغربی تہذیب کی ہم جو ہے دفاع کر سکتے تھے، تو مغربی تہذیب کی دفاع ہم تبھی کر سکتے تھے جب ہمارا اپنا ادارہ ہوتا. بالکل. تو جب اپنا ادارہ ہوگا تو ہم مغربی تہذیب کی دفاع بھی کر سکیں گے. تو اسی بنیاد میں، اسی کیروکولم میں ہم لوگوں نے اس کی جو ہے کیا بولتے بنیاد جو ہے رکھی. ایک سوال اور آپ کر رہے تھے کہ اس کی بنیاد، اس کی ضرورت کیا تھی، ضرورت کیا تھی کہ بچوں کو، اب باقی تو کوچنگ تھا ان سے سوال کر رہے تھے آپ. تو اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ اگر ہم لوگوں کے بچے جو ہے، علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ سبق پھر سے پڑھ صداقت کا اور شجاعت کا، عدالت کا، اور تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. جب بچے دنیا کی امامت کریں گے آنے والے فیوچر میں، لیڈر بنیں گے، جب ان کی بیسک نالج ہی نہیں ہوگی، جب ان کو جو ہے ان کے جو ہے ایمانی روح اس کی جو ہے بنیاد میں نہیں ہوگی، تو کہاں سے دولت بتائیں کسی کی بنیاد اس شروعات کی. میرا آخری سوال آپ سے ہی ہے کہ آپ کا نیکسٹ ایم اور آبجیکٹو کیا ہے اس فاؤنڈیشن کا؟ نیکسٹ 5 سال میں، 2 سال میں آپ اس فاؤنڈیشن کو کس بلندیوں پہ دیکھتے ہیں؟ آپ کیا کرنا تو آپ کو ڈائریکٹر صاحب جو ہے اس کی جواب اچھا سے دیں گے، مگر ہم بتا دیں ابھی فی الحال کے اندر ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ پہ جو ہے کام ہم لوگ کر رہے ہیں، جو وقتی طور پہ بہت جلدی جو آ جائے گا، کہ جتنے ہمارے حفاظ کرام جو ہیں، جو حافظ قرآن جو مدارس سے فارغ ہو گئے ہیں، ان کے لیے خاص کر کے اوپن اسکول کا ابھی ذکر میرے ذہن میں آیا. مفتی سماعل صاحب جو ابھی دے رہے تھے انٹرویو، انہوں نے کہا کہ ہم اوپن اسکول سے جو ہے میٹرک یا انٹر کے ایگزام دینے کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. تو وہ بچے جو ہے مدارس میں ہیں، ان کی تیاری کرا کر کے، اور ان کو 10 اور 12 کی تیاری اور پھر آگے پریپریشن نیٹ کے لیے ان کو جو ہے تیار کیا جائے. یہ ہم لوگوں کی ایک جو ہے خواب ہے اور ایک کوشش بھی ہے. تو ان جو ہے مدارس کے بچوں کو عصری تعلیم سے پریپریشن کے ساتھ، اور آپ کی جو ہے سرپرستی میں، اس کو جو ہے آپ کیونکہ جو ہے انچارج ہیں فیکلٹی کے، تو آپ ایک بچہ سے جو ہے ایسے سمجھتے ہوں گے، تو ان کو جو ہے اس پروجیکٹ ہم لوگ کام کریں گے انشاءاللہ. آپ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کوئی آخری میسج جو پوری مسلمان امت کو دینا چاہیں؟ کافی اچھا سوال کہا آپ نے کہ اس پوڈ کاسٹ سے پورے امہ کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اور آپ نے کافی اچھا ہم سے سوال بھی کیا، میں نے آنسر بھی کیا. لیکن یہ جو لاسٹ جو میں بات بول رہا ہوں، یہ آپ سارے اس ویڈیو دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ میری بات کو بڑا متوجہ اور بڑا غور سے سنیں. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا ہے، اور اللہ نے ہر چیز ہمیں نواز دیا، ہر چیز سے ہمیں نوازا اللہ نے. لیکن ہمیں اصل جو کام کرنا ہے، آپ بے شک دیکھ رہے ہیں اس ہندوستان کا جو حالات ہے، مسلمان کا جو حالات ہے آپ کے سامنے ہے. یہ سارا حالات جب تک کہ یہ مسلمان خود سے حالات کو چینج کرنا، حالات میں چینجز لانا نہیں چاہے گی، تو اللہ نے بھی وہاں پر کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں بدلیں گے اس حالات کو. تو ہمیں آج یہ مسلمان امہ ہے نا جو سویا ہوا ہے، یہ اتنی حالات آنے کے باوجود بھی یہ جاگ نہیں رہا. آپ سارا ڈاٹا اٹھا کر کے دیکھ لیجئے
کہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں مسلمان کیا کر رہا ہے، بہت پیچھے. بہت پیچھے ہے. آئی آئی ٹی کے اندر دیکھ لیجئے 1.7% ہے، آئی آئی ایم کے اندر دیکھ لیجئے 1.3% ہے، ایمس کے اندر دیکھ لیجئے 2% ہے. یہ کوئی ڈاٹا ہے؟ اور مسلمان کہتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، بس یہ فضول کے کاموں میں اپنے صلاحیت کو، اپنے مال کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. بالکل. اب شادی کے اندر دیکھ لیجئے کروڑوں کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں مسلمان کو، جس سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سادگی سے اللہ کے نبی نے بتایا ہے شادی میں پیسہ خرچ کرو، سادگی سے شادی کرو، لیکن جہاں پہ منی کا، جہاں پہ فائنینشیلی، جہاں پہ لگانا جو چاہیے. مال کو یوز کرنا چاہیے، یوٹیلائز کرنا چاہیے، ہم اس کام سے ایک دم ہٹے ہوئے ہیں اور اس کام پہ ہم سوچ بھی نہیں رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ لوگ ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے اکابر ہیں، بہت سارے ینگسٹر ہیں، بہت سارے ایسے تنظیم بھی جو اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن کچھ کے سوچنے سے نہیں ہوگا. یہ ہمیں بھی سوچنا ہوگا، آپ کو بھی سوچنا ہوگا، پورے ہندوستان کے مسلمان کو، پورے دنیا کے مسلمان کو سوچنا ہوگا کہ مسلمان کا بھی کیا حال ہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں، ایجوکیشن کے وہ کیا کر رہے ہیں. وہ نہ تو ان کے پاس اچھی کالج ہے، نہ تو اچھی اسکول ہے، نہ تو اچھی ہاسپٹل ہے، نہ تو اس کے پاس ڈی ایم ہے، نہ ایم پی ہے، نہ ایم ایل اے ہے، نہ اس کے پاس کوئی فیلڈ میں، نہ اچھے لائر ہے، کوئی فیلڈ میں ان کے پاس پراپر فیلڈ نہیں ہے، پراپر لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہوگی کہ ہم اس مسلمان امت کو کس طرح اس میں ریولیوشن لائے، کس طرح چینجز لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کچھ آخری الفاظ اگر آپ بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. آخری الفاظ یہ ہے کہ اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن جس کی آپ نے ذکر کیا، ابھی عدنان بھائی کہہ رہے تھے کہ ملک ہندوستان کے اندر ہم مائنورٹی ہیں، ہم اقلیت ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کی بنیاد جو ہے اسی لیے جو ہے رکھی گئی. سب سے پہلے تو ان لوگوں کا جو ہے شکریہ، جو لوگ ہم لوگوں کے ساتھ سانہ بسانہ کاندھوں سے کاندھا ملا کر جو ہے اس فاؤنڈیشن کو آگے جو ہے چلاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. ان کا بھی شکریہ جو ہمارے جو ہے دعاؤں میں شامل رہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس فاؤنڈیشن کو کسی فرد واحد سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم چلا سکیں، کوئی بھی تنظیم ہو. تو اگر جو ہے تنظیم کو وزیداری کے ساتھ اور تھانائی کے ساتھ اور لگاتار جو ہے اس کو وجود میں جو ہے برقرار رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مختلف طرح کے لوگ اس کے اندر شامل ہو، تب جا کر کے ایک بہتر جو ہے مستقبل تعمیر جو ہے ہو سکے گی ہمارے قوم کی. تو میں دعوت بھی دینا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، جو ہمارے محلے، ہمارے شہر، ہمارے گئے میں جو جہاں بھی رہتے ہیں، وہ اس فاؤنڈیشن سے جو ہے کیا بولتے جڑے اور اس کے مقاصد کو پڑھیں. اب تو زمانہ سوشل جو ہے کیا بولتے میڈیا کا ہے، ہمارے اسکرین پہ ساری ویب سائٹ آئیں گی، ہمارے مقاصد کو سوشل میڈیا پہ جا کر کے آپ جو ہے جان بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، انسٹاگرام، فیس بک یا جو ہے یوٹیوب پہ جائیں اور اقلیتی فلاح فاؤنڈیشن کو سرچ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں آپ کو ساری تفصیلات موجود جو ہے ملے گی اور ہم سے جو ہے جڑے اور اس مقاصد میں ہم لوگوں کے سانہ بسانہ چلے. ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد کوئی ایسو عشرت تو نہیں تھا، بلکہ فاؤنڈیشن کی خیالات کو اور فاؤنڈیشن کے ایم اور آبجیکٹو کو لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. جو ہم کچھ لوگ مل کے کر رہے، اگر آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے تو یہ پورا دھیرے دھیرے کارواں بنتا چلا جائے گا، اور یہ کارواں انشاءاللہ آنے والے ہمارے فیوچرز میں ہمارے بچوں کو انشاءاللہ ایک نئی بلندی پہ لے کے جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.